ہمارے بھائی نے بڑی محبت سے اعلان کیا، تو آخر میں محبت فرط محبت میں ایسی کچھ باتیں ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تشریف لاتے ہیں وفاق المدارس پنجاب۔ میں نے کہا میں خادم ہوں وفاق المدارس۔ چلے کبھی کبھی عربی طلبہ بیٹھے ہیں کہ کبھی کبھی مبالغتاً کہہ دیا جاتا ہے زید عادل کی بجائے زید عدل، کہ اتنا اس کے اندر عدل ہے کہ وہ سراپا عدلی عدل ہے، وہ عادل نہیں ہے بلکہ وہ عدل ہے۔ چلے اللہ کرے کہ ہمیں اپنے ادارے کے ساتھ اللہ والہانہ تعلق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وآلہ الاتقیاء واصحابہ الاسفیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، معزز سامعین، عزیز طلباء کرام، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے یہ سیمینار ہے۔ میں نہ تو خطیب ہوں نہ ادیب ہوں، اور ہمارے اسٹیج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں جوشیلا خطیب چلتا ہے، تو میں تو سرے سے خطیب ہی نہیں ہوں، اور جوشیلا خطیب خدا کرے کہ آپ حضرات کی صحبت کی برکت سے ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی مدح سرائی، آپ کی توصیف و ثنا، یہ بہت عمدہ اور موجب اجر و ثواب اور باعث نجات عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال جو مختلف موقعوں پر پیش آئے ان کا تذکرہ، یہ سب کا سب باعث اجر و ثواب بھی ہے اور موجب نجات بھی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی کا بڑے زور و شور سے تذکرہ کرتے ہیں اور اسی کو ہی اپنے لیے موجب نجات سمجھتے ہیں، اپنی ساری
اسی میں منحصر سمجھتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کریں، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں، آپ کے کمالات کا تذکرہ کریں، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی اعتبار سے تذکرہ ہو تو وہ بہت بڑا باعث اجر و ثواب عمل بھی ہے اور موجب نجات بھی ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایک ولادت جسمانی ہے، ایک ولادت روحانی ہے۔ ولادت جسمانی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کے قد و قامت کا تذکرہ ہوگا، آپ کے بالوں کا تذکرہ ہوگا، آپ کی آنکھوں کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوگا، آپ کی جبین مبارک کا تذکرہ ہوگا، آپ کے دست مبارک کا تذکرہ ہوگا۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ خیر سے، برکت سے خالی نہیں ہے، اور آپ حسن و جمال کے پیکر تھے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ضرب المثل ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخی یوسف صبیح وانا ملیح، صباحت میں سفیدی اور جیسے میٹھی چیزیں آدمی کھاتا ہے تو یقیناً وہ لذیذ ہوتی ہیں، لیکن اس سے جلدی جی بھر جاتا ہے، لیکن جو نمکین چیز ہوتی ہے، آپ اور ہم ساری زندگی ہماری خوراک کا اکثر حصہ نمکین چیزوں پر مشتمل ہے، اس سے ہم اکتاتے نہیں۔ اور آپ کا جمال یہ ہے کہ ہماری ماں فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قرآن کی نص قطعی سے ہم سب مومنوں کی مائیں ہیں۔ کن کی؟ مومنوں کی مائیں ہیں، اور جن کا ایمان سے تعلق نہیں ہے وہ جو کچھ بھی کہتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ قرآن کس کے لیے ہے؟ قرآن کے احکام پر کون عمل کرتا ہے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹنے والی اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو انگلیاں کیا ہے، وہ اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ آپ کو جس نے بھی دیکھا وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ کا فدائی ہو گیا، آپ کا شیدائی ہو گیا، اور ایسا فدائی، ایسا شیدائی کہ پھر اس کو سب سے زیادہ مزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا تھا۔ ان کو اور کسی چیز میں اتنا مزہ اور لطف اور راحت حاصل نہیں ہوتی تھی جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو جمال عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کو جو کمال عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کو جو نوال عطا فرمایا، اس کی نظیر پوری دنیا میں، پوری کائنات میں
ملنا ناممکن ہے۔ نہ آپ جیسا کوئی آیا، اور اب تو نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ کے نبی کی ایک ولادت ہے جسمانی، اور اس میں آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ، اس کے اندر آپ کے قد و قامت کا تذکرہ، آپ کے جبین مبارک کا تذکرہ، آپ کے دست مبارک کا تذکرہ، یہ سب باعث اجر و ثواب ہے، موجب خیر و برکت ہے اور نجات کا باعث ہے، لیکن اس کے اندر نمونہ عمل نہیں ہے۔ نہ تو ہم اپنا قد و قامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا سکتے ہیں، نہ اپنے ہاتھ آپ جیسے ہاتھوں کے مطابق بنا سکتے ہیں، نہ اپنے بال، نہ اپنی پیشانی، اس میں نمونہ عمل نہیں ہے۔ لیکن دوسری ولادت، اور یہ ولادت وہ کہتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے یہ ولادت ہوئی، اور اس کو آپ ولادت جسمانی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ولادت آپ کی ولادت روحانی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس ہوئی، 40 برس جب آپ کی عمر مبارک ہوئی، تو آپ کی ایک دوسری ولادت ہوئی جس کو ولادت روحانی کہہ سکتے ہیں۔ وہ آپ کی ولادت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے، کہ آپ کتاب ہدایت لائے، آپ نے اللہ کے احکام امت تک پہنچائے، آپ نے وہ احکام چاہے وہ عبادات کی صورت میں ہوں، چاہے وہ معاملات کی صورت میں ہوں، چاہے وہ اخلاق کی صورت میں ہوں، وہ سب کے سب آپ نے امت تک پہنچائے بھی، اور صرف پہنچائے ہی نہیں بلکہ آپ نے کر کے دکھائے، آپ نمونہ عمل بنے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت اصل ولادت ہے، جس کو منانے سے بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں۔ اسی پہلی ولادت جس میں شور شغب ہوتا ہے، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے جگمگاتے ہیں، اور اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور حق بھی ادا ہو جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں ایک بندے کو، مسلمان کو، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ پھر یہ محبت ہے کیا؟ یہ محبت تو باطنی چیز ہے، اس کے آثار ہوتے ہیں، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، ان جیسی عادات و اطوار اختیار کرتا ہے، ان جیسے طور و طریقے اختیار کرتا ہے، ان جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، ان جیسی وضاقتہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، بالکل اسی انداز میں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، بھیجنے والا بھی رحیم الرحمن ہے، اور آنے والا بھی رؤوف الرحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، اور ایسی رحمت ہے کہ آپ کو جس نے بھی دیکھا، جو بھی آپ کی محفل میں بیٹھا، وہ آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ آپ کے یہ جو شاگرد ہیں صحابہ کرام،
وہ اس قدر آپ کے جانثار تھے کہ بہت دفعہ انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اشاروں سے وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ ہمارے آقا کی کیا منشا ہے، کیا مرضی ہے، کس بات سے وہ خوش ہوتے ہیں، کس عمل سے خوش ہوتے ہیں، کس رویے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی خاص رحمت کی بنیاد پر آپ ان مسلمانوں کے لیے، آپ ان شاگردوں کے لیے، آپ ان فدائیوں اور شہدائیوں کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ شروع ہوتے، آپ سنگ دل ہوتے، تو یہ دیوانے پروانے مستانے یہ کبھی کے آپ سے بھاگ چکے ہوتے۔ یہ آپ کی رحمت کا وہ اثر ہے کہ جو آپ کو دیکھتا ہے پھر وہ آپ سے، آپ کے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ سے دوری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے جتنی بھی تعلیمات دی وہ سب کی سب رحمت ہیں، ان پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن وہ ہمارے لیے باعث رحمت بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وہ رحمت آپ نے احکام کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے بھی پھیلائی، اور صراحت کے ساتھ بھی فرمایا کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ میں اپنے MSO کے ذمہ داران، خصوصاً بلال ربانی صاحب، مفتی سردار مظہر جاوید صاحب اور دیگر ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ان کا ممنون ہوں، وہ میرے مشکور ہیں، میں مشکور نہیں ہوں۔ وہ میرے مشکور ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا، میں ان کا ممنون ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب